السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنے ناول کی 9ویں قسط شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے دوستو ہم شروع کرتے ہیں۔ تمہیں خوف نہیں آتا یہ پوچھتے ہوئے کہ حل کے بعد کیا آئے گا؟ دوزخ کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے؟ انسان کے معتوب اور مغلوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں اشتیاق ہے؟ سالار نے وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ قبر یا دوزخ یا زندگی میں اس کا ایک منظر؟ بھوک پیاس بے بسی بے یاری مددگاری، جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے روک تک نہیں پا رہا تھا، مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں پشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ بہ لمحہ بڑھتے ہوئے زخم۔ خوف تھا یا دہشت؟ پتہ نہیں کیا تھا، مگر وہ بلند آواز میں پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگا تھا۔ اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھی، ہذیانی اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں۔ اس نے زندگی میں اس طرح کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اسے اپنے ارد گرد عجیب سے بھوت چلتے پھرتے نظر آنے لگے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی رگ پھٹنے والی ہے یا پھر نروس بریک ڈاؤن۔ پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑتی گئی، اس کا گلا پھر بند ہو گیا تھا۔ صرف سرسراہٹیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ اب مر رہا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو رہا تھا، پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو دینے والا ہے۔ اور اسی وقت اچانک تنے کے پیچھے بندھی ہوئی کلائیوں کی ڈوری ڈھیلی ہو گئی۔ ہوش و حواس کھوتے ہوئے اس کے سامنے ایک بار پھر جھٹکا لیا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ ڈوری اور ڈھیلی ہوتی گئی، شاید مسلسل تنے کی رگڑ لگتے لگتے درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کچھ اور حرکت دی اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ درخت کے تنے سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا۔ درد کی تیز لہریں اس کے بازوؤں سے گزری۔ کیا میں بچ گیا ہوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ موو فون ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ اس نے اپنی گردن کے گرد موجود اس پٹی کو اتارا جو پہلے اس کے منہ کے گرد باندھی گئی تھی۔ بازوؤں کو دی گئی معمولی حرکت سے اس کے منہ سے قرح نکلی تھی۔ اس کے بازوؤں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف کہ اسے لگ رہا تھا وہ دوبارہ کبھی اپنے بازو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کی ٹانگیں بھی سن ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہ لڑکھڑا کر بازوؤں کے بل زمین پر گرا۔ ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے دوسری کوشش ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل کی۔ اس بار وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں لڑکے اس کے جاگرز اور گھڑی بھی لے جا چکے تھے۔ اس کی جرابیں وہیں کہیں پڑی تھی، وہ اندھیرے میں انہیں ٹٹول کر پہن سکتا تھا، مگر بازوؤں اور ہاتھوں کو استعمال میں لانا پڑتا۔ وہ اس وقت پر یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر۔ وہ اس وقت صرف وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ہر قیمت پر۔ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا، جھاڑیوں سے الجھتا، ہراشیں لیتا، وہ کسی نہ کسی طرح اس راستے پر آ گیا تھا جس راستے سے وہ دونوں ہٹا کر اسے وہاں لے آئے تھے، اور پھر ننگے پاؤں اس نے نیچے کا سفر طے کیا۔ اس کے پیروں میں پتھر اور کنکریاں چبھ رہی تھی، مگر وہ جس ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار تھا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کیا ہوا تھا، مگر اسے یہ اندازہ تھا کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے۔ اس نیچے آنے والا کتنا وقت لگا، اس نے یہ سفر کس طرح طے کیا، وہ نہیں جانتا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ پورے راستے بلند آواز سے روتا رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں اس نے اپنے حلیے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کہیں رکنے کی خواہش کی، نہ ہی کسی کی مدد لینے کی۔ وہ اسی طرح روتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ وہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ کار کہ جس نے سب سے پہلے سے دیکھتا رہا اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اندر موجود کانسٹیبل اس کے سامنے نیچے اترے اور اسے روک لیا۔ وہ پہلی بار ہوش و حواس میں آیا تھا، مگر اس وقت بھی وہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، مگر وہ جواب کیا دیتا؟ اگلے 15 منٹ میں وہ ایک ہاسپٹل میں تھا جہاں اسے فرسٹ ایڈ دی گئی۔ وہ اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے، مگر اس کا گلا بند تھا، انہیں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ سوجے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ایک کاغذ پر اپنے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس گھسیٹ دی۔ اگلے 15 منٹ میں وہ ایک ہاسپٹل میں تھا جسے ایڈریس گھسیٹ دیا۔ ابھی اور کتنی دیر سے یہاں رکنا پڑے گا؟ زیادہ دیر نہیں، جیسے ہی ہوش آتا ہے ہم دوبارہ چیک کریں گے، پھر ڈسچارج کر دیں گے۔ زیادہ شدید قسم کی انجریز نہیں ہے، بس
گھر میں کچھ دنوں تک مکمل طور پر ریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا ذہن لاشعور سے شعور کا سفر طے کر رہا تھا۔ پہلے جو صرف بےمعنی آوازیں تھیں، اب وہ انہیں مفہوم پہنا رہا تھا، آوازوں کو پہچان رہا تھا۔ ان میں سے ایک آواز سکندر عثمان کی تھی، دوسری یقیناً کسی ڈاکٹر کی۔ سالار نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھیں یکدم چندیا گئی تھی۔ کمرے میں بہت تیز روشنی تھی، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگا تھا۔ وہ ان فیملی ڈاکٹرز کا پرائیویٹ کلینک تھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی یہاں ایک ایسے کمرے میں رہ چکا تھا۔ وہ یہ پہچاننے کے لیے کہ نظر کافی تھی کہ اس کا ذہن بالکل صحیح کام کر رہا تھا۔ جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والے درد کے احساس سے پھر ہونے لگا تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ ایک بہت نرم اور آرام دہ بستر میں تھا، اس کے جسم پر وہ لباس نہیں تھا اس نے ایک سرکاری ہسپتال میں پہنا تھا جہاں سے لے جایا گیا تھا۔ وہ ایک اور لباس میں ملبوس تھا۔ یقیناً اس کے جسم کو پانی کی مدد سے صاف بھی کیا گیا تھا، کیونکہ اسے آدھے بازوؤں والی شرٹ سے جھانکتے اپنے بازوؤں میں کہیں بھی مٹی اگر نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی کلائیوں کے گرد پٹیاں بندھی ہوئی تھی اور اس کے بازوؤں پر چھوٹے چھوٹے بہت سے نشانات تھے۔ بازو اور ہاتھ سوجے ہوئے تھے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ ایسے ہی بہت سے نشانات اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوں گے۔ اسے اپنی ایک آنکھ بھی سوجی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اور اس کے جبڑے بھی دکھ رہے تھے، مگر اس سے بھی زیادہ برا حال گلے کا تھا کہ اس کے بازو میں ایک ڈرپ لگی تھی جو اب تقریباً ختم ہونے والی تھی۔ پہلی بار اس کو ہوش میں ڈاکٹر نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر نہیں تھا، شاید اس کے ساتھ کام کرنے والا کوئی اور فزیشین تھا۔ اس نے سکندر کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ ہوش آ گئے؟ سالار نے صوفے پر بیٹھی طیبہ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، مگر سکندر آگے نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹر اب اس کے پاس سے آ کر اس کی نبض چیک کر رہا تھا۔ اب تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سالار جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ وہ صرف منہ کھول کر رہ گیا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ سالار نے تکیے پر رکھا ہوا اپنا سر نفی میں ہلایا۔ بولنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر شاید پہلے اس کے گلے کے پرابلم کے بارے میں جانتا تھا۔ سالار نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے نرس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے سے ایک ٹارچ نما آلہ اٹھایا۔ منہ کھولے۔ سالار نے دیکھتے جبڑوں کے ساتھ اپنا منہ کھولا، دکھتے۔ ڈاکٹر کچھ دیر اس کے حلق کا معائنہ کرتا رہا، پھر اس نے ٹارچ بند کر دی۔ گلے کا تفصیلی چیک اپ کرنا پڑے گا، اس نے مڑ کر سکندر عثمان کو بتایا۔ پھر اس نے ایک رائٹنگ پیڈ اور پین سالار کی طرف بڑھایا۔ نرس تب تک اس کے بازو میں لگی ڈرپ اتار چکی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے گلے کو۔ اسے اٹھ کر بیٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ نرس نے تکیہ اس کے پیچھے رکھ دیا۔ وہ رائٹنگ پیڈ ہاتھ میں لیے سوچتا رہا، کیا ہوا تھا گلے کو، جسم کو، دماغ کو؟ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں تھا۔ سوجی انگلیوں میں پکڑے پین کو وہ دیکھتا رہا۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسے وہ اپنی چیزیں یاد آ رہی تھی جنہیں اس نے اب اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیا لکھا جائے؟ یہ کہ مجھے ایک پہاڑ پر ساری چیزیں چھین کر باندھ دیا گیا تھا، اور پھر یہ کہ مجھے چند گھنٹوں کے لیے زندہ قبر میں اتار دیا گیا تھا تاکہ مجھے سوالوں کا جواب مل جائے۔ واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیسی؟ وہ سفید صاف کاغذ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مختصر سی تحریر میں اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ تحریر کیا۔ ڈاکٹر نے رائٹنگ پیڈ پکڑ کے نظر ان 7-8 جملوں پر ڈالی اور پھر سکندر عثمان کی طرف بڑھا دیا۔ آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں تاکہ کار برآمد کی جا سکے۔ پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں وہ گاڑی کہاں سے کہاں لے جا چکے ہوں گے۔ ڈاکٹر نے ہمدردانہ انداز میں سکندر کو مشورہ دیا۔ سکندر نے رائٹنگ پیڈ پر ایک نظر ڈالی۔ ہاں، میں پولیس سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ پھر کچھ دیر ان دونوں کے درمیان اس کے گلے کے چیک اپ کے سلسلے میں بات ہوتی رہی۔ پھر ڈاکٹر نرس کے ہمراہ باہر نکل گئے۔ اس کے باہر نکلتے ہی سکندر عثمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا رائٹنگ پیڈ سالار کے سینے پر دے مارا۔ یہ جھوٹ کا پھندا اپنے پاس رکھو۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اب تمہاری کسی بات پر اعتبار کروں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ سکندر بے حد مشتعل تھے۔ یہ بھی تمہارا کوئی نیا ایڈونچر ہوگا، خودکشی کی کوئی نئی کوشش؟ وہ کہنا چاہتا تھا فور گاڈ سیک ایسا نہیں ہے، مگر وہ گنگوں کی طرح ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں کیا کہوں ڈاکٹر سے کہ اس کو عادت ہے ایسے تماشوں اور ایسی حرکتوں کی، یہ پیدا ہی ان کاموں کے لیے ہوا ہے۔ سالار نے سکندر عثمان کو کس حد تک مشتعل نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ واقعی اب اسے تنگ آ چکے تھے۔ طیبہ خاموشی سے پاس کھڑی تھی۔ ہر سال ایک نیا تماشا، ایک نئی مصیبت، آخر تمہیں پیدا کر کے کیا گناہ کر بیٹھے ہم۔ سکندر عثمان کو یقین تھا یہ بھی اس کے کسی نئے ایڈونچر کا حصہ تھا۔ جو لڑکا 4 بار خود کو مارنے کی کوشش کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ پر موجود ان زخموں کو کوئی ڈکیتی قرار نہیں دے سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں جب اس واقعے کا کوئی گواہ نہیں تھا۔ سالار کو شیر آیا والی کہانی یاد آئی۔ بعض کہانیاں واقعی سچی ہوتی ہیں۔ وہ بار بار جھوٹ بول کر اب اپنا اعتبار گنوا چکا تھا۔ شاید وہ سب کچھ ہی گنوا چکا تھا، اپنی عزت، خود اعتمادی، غرور، فخر، ہر چیز۔ وہ کسی پتال میں پہنچ گیا تھا۔ کوئی نیا ڈرامہ کہ یہ بڑے دن گزر گئے تھے تم نے سوچا ماں کو میں روم کیوں رکھوں، انہیں خوار اور ذلیل کے لیے بڑا عرصہ ہو گیا، اب نئی تکلیف لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے سکندر یہ ٹھیک کہہ رہا ہو۔ آپ پولیس کو گاڑی کے بارے میں اطلاع تو دیں۔ اب طیبہ رائٹنگ پیڈ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنے کے بعد سکندر سے کہہ رہی تھی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔
کبھی آج تک ٹھیک کہا ہے اس نے؟ مجھے اس بکواس کے ایک لفظ پر بھی یقین نہیں ہے۔ تمہارا یہ بیٹا کسی دن مجھے اپنی کسی حرکت کی وجہ سے پھانسی پر چڑھا دے گا اور تم کہہ رہی ہو پولیس کو اطلاع دوں، اپنا مذاق بنواؤں؟ کار کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا اس نے، بیچ دی ہوگی کسی کو یا کہیں پھینک آیا ہوگا۔ وہ اب اسے واقعی گالیاں دے رہے تھے، اس نے کبھی انہیں گالیاں دیتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ وہ صرف ڈانٹا کرتے تھے اور ان کی ڈانٹ پر بھی مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ چاروں بھائیوں میں سے واحد تھا جو ماں باپ کی ڈانٹ سننے کا بھی روداد نہیں تھا، اور اس سے بات کرتے ہوئے سکندر بہت محتاط ہوا کرتے تھے، مگر وہ کسی بھی بات پر مشتعل ہو جایا کرتا تھا۔ مگر آج پہلی دفعہ سالار کو ان کی گالیوں پر بھی غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اس نے انہیں کس حد تک زج کیا ہے۔ وہ پہلی بار اس بیڈ پر بیٹھے اپنے ماں باپ کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کامل چیز تھی جو انہوں نے اسے نہیں دی تھی، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انہوں نے اسے نہیں دی تھی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے سے پہلے وہ اس کی فرمائش پوری کر دینے کی عادی تھی۔ وہ اس کے بدلے میں انہیں کیا دیتا رہا، کیا دے رہا تھا؟ ذہنی اذیت، پریشانی، تکلیف۔ اس کے علاوہ اس کے بہن بھائیوں میں سے کسی نے ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں کھڑی کی تھی۔ صرف ایک وہ تھا جو کسی دن تمہاری وجہ سے ہم دونوں کو خودکشی کرنی پڑے گی، تمہیں تب سکون ملے گا، صرف تب ہی چین آئے گا تمہیں۔ پچھلی رات اس پہاڑ پر اس طرح بندھے ہوئے اسے پہلی بار ان کی یاد آئی تھی۔ پہلی بار اسے پتہ چلا تھا کہ ان سے ان کی کتنی ضرورت تھی۔ وہ ان کے بغیر کیا کرے گا، اس کے لیے ان کے علاوہ کوئی پریشان نہ ہوگا۔ اسے سکندر کے لفظوں سے زندگی میں پہلی بار کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی۔ وہ ہمیشہ سے سکندر کے زیادہ قریب رہا تھا، اس کے سب سے زیادہ جھگڑے بھی ان سے ہی ہوتے تھے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں دوبارہ کبھی تمہاری شکل نہ دیکھوں، تمہیں دوبارہ وہیں پھینکوا دوں جس جگہ کے بارے میں تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اب بس کرو سکندر، طیبہ نے ان کو ٹوکا۔ میں بس کروں؟ یہ کیوں بس نہیں کرتا؟ کبھی تو ترس کھا لے ہم لوگوں پر، اپنی حرکتیں چھوڑ دے۔ کیا اس پر یہ فرض کر کے اسے زمین میں اتارا گیا تھا کہ یہ ہماری زندگی عذاب بنا دے؟ سکندر طیبہ کی بات پر زیادہ مشتعل ہو گئے۔ ابھی وہ پولیس کے والے بیان لینے آ جائیں گے جنہوں نے اسے سڑک پر پکڑا تھا، یہ بکواس پیش کریں گے ان کے سامنے کہ اس بیچارے کو کس نے لوٹ لیا ہے۔ اچھا تو یہ ہوتا کہ اس بار واقعی سے کوئی لوٹتا، اسے پہاڑ پر سے نیچے پھینکتا تھا کہ میری جان چھوٹ جاتی۔ سالار بے اختیار سے سکنے لگا۔ سکندر طیبہ بوجھکار رہ گئے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے رو رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار سے روتا دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی ہاتھ جوڑے۔ وہ کیا کر رہا تھا، کیا چاہ رہا تھا، کیا بتا رہا تھا؟ سکندر عثمان بالکل ساکت تھے۔ طیبہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے سالار کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تھپکنے کی کوشش کی۔ وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ ان کی پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر سکندر عثمان کو اچانک محسوس ہوا کہ شاید اس بار وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، شاید اس کے ساتھ واقعی کوئی حادثہ ہوا ہے۔ طیبہ کے ساتھ لپٹا ننھے بچوں کی طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ طیبہ سے چپ کراتے کراتے خود بھی رونے لگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو کیا بڑی بڑی باتوں پر بھی رونے کا عادی نہیں تھا۔ پھر آج کیا ہوا کہ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے؟ اس سے دور کھڑے سکندر عثمان کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اگر یہ ساری رات واقعی وہاں بندھا رہا تو وہ ساری رات اس کے انتظار میں جاگتے رہے تھے، وہ بگڑتے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ گاڑی لے کر پھر کہیں لاہور یا کسی اور آوارہ گردی کے لیے چلا گیا ہوگا۔ انہیں تفتیش ہو رہی تھی، مگر وہ سالار کی حرکتوں سے واقف تھے، اس لیے تفتیش سے زیادہ غصہ تھا۔ 2:30-3 بجے کے قریب وہ سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ جب انہیں فون پر پولیس کی طرف سے یہ اطلاع ملی، وہ ہاسپٹل پہنچے تھے۔ انہوں نے اسے وہاں بہت ابتر حالت میں دیکھا تھا، مگر وہ یہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ وہ جانتے تھے وہ خود کو اذیت پہنچاتا رہا تھا۔ جو شخص اپنی کلائی کاٹ دے، ون وے کو توڑتے ہوئے ٹریفک کی بھیڑ میں اپنی بائیک دے مارے، سلیپنگ پلس لے لے اور اپنے آپ کو باندھ کر پانی میں الٹا کود جائے، اس کے لیے ایک بار پھر اپنی یہ حالت کرنا مشکل تھا۔ کیا مشکل تھا؟ اس کا جسم کیڑوں کے کاٹنے کے نشان سے جگہ جگہ بھرا ہوا تھا۔ بعض جگہوں پر نلاہٹ تھی۔ اس کے پیر بھی بری طرح سے زخمی تھے۔ ہاتھ کی کلائیوں، گردن اور پشت کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے جبڑوں پر بھی خراشیں پڑی تھی۔ اس کے باوجود سکندر عثمان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی کارستانی ہوگی۔ شاید اس وقت وہ بولنے کے قابل ہوتا اور وضاحتیں پیش کرتا تو وہ کبھی بھی اس پر یقین نہ کرتے، مگر اس طرح ہچکیوں کے ساتھ روتے دیکھ کر انہیں یقین آنے لگا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے موبائل پر پولیس سے رابطہ کیا۔ 1 گھنٹے کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ سرخ رنگ کی ایک سپورٹس کار پہلے ہی پکڑی جا چکی ہے، اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی۔ پولیس نے انہیں ایک معمول کی چیکنگ کے دوران لائسنس اور گاڑی کے کاغذات نہ ہونے پر گھبرا جانے پر پکڑا تھا۔ انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے گاڑی کہیں سے چھینی تھی۔ وہ صرف یہی کہتے رہے کہ وہ گاڑی نے کہیں ملی ہے۔ وہ صرف شوق اور تجسس سے مجبور ہو کر چلانے لگے۔ چونکہ پولیس کے پاس ابھی تک کسی گاڑی کی FIR بھی درج نہیں کرائی گئی تھی، اس لیے ان کے بیان کی تصدیق مشکل ہو گئی تھی۔ مگر سکندر عثمان کی FIR کے کچھ دیر بعد انہیں کار کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں سالار کے بارے میں تفتیش کا شکار ہوئے تھے۔ سکندر اور طیبہ سالار کو اس رات واپس نہیں لے کر آئے۔ وہ اس رات ہاسپٹل میں ہی رہا۔ اگلے دن اس کے جسم کا درد سوجن میں کافی کمی واقع ہو چکی تھی۔ وہ دونوں 11 بجے کے قریب اسے گھر لے آئے۔ اس سے پہلے پولیس کے دولکاروں نے اسے ایک لمبا چوڑا تحریری بیان لیا تھا۔ سکندر اور طیبہ کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پہلی بار اس نے اپنی کھڑکیوں پر لگی ہوئی مختلف ماڈلز کی ان نیوڈ تصویروں کو دیکھا۔ اسے بے اختیار شرم آئی۔ طیبہ اور سکندر بہت بار اس کے کمرے میں آتے رہے تھے۔ وہ تصویریں ان کے لیے کوئی نئی یا قابل اعتراض چیز نہیں تھی۔
तुम अब आराम करो, मैंने तुम्हारे फ्रिज में फल और जूस रखवा दिया, भूख लगे तो निकाल कर खा लेना, या फिर मुलाजिम को बुलवा लेना, वो निकाल देगा, तैयबा ने उससे कहा। वो अपने बेड पर लेटा हुआ था। वो दोनों कुछ देर तक इसके पास रहे, फिर खिड़की के पर्दे बराबर करके इसे सोने की ताकीद करते हुए चले गए। वो इनके बाहर निकलते ही उठकर बैठ गए। इसने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक किया। खिड़कियों के पर्दे हटाकर इसने बहुत तेजी से इन पर लगी हुई तमाम तस्वीरों को उतारना शुरू कर दिया। पोस्टर, तस्वीरें, कट आउट। इसने चंद मिनट में पूरा कमरा साफ कर दिया था। वॉशरूम में जाकर इसने हाथ टब में इन्हें फेंक दिया, बहुत टब में। वॉशरूम की लाइट जलाने पर इसकी नजर अपने चेहरे पर पड़ी थी। वो बुरी तरह से सूजा और नीला हुआ था और इसे अपने चेहरे की तवक्को कर रहा था। वो एक बार फिर वॉशरूम से निकल आया। इसने इसके कमरे में पूरा पोर्नोग्राफी के बहुत से मैगजीन भी पड़े थे। वो इन्हें उठा लाया। इसने इन्हें भी हाथ में बाथ टब में फेंक दिया। फिर वो बारी बारी अपनी रैक में पड़ी पड़ी गंदी वीडियोस उठाकर इसमें से टेप निकालने लगा। आधे घंटे के बाद इसकी कारपेट टेप के ढेर से भरा हुआ था। इसने वहां मौजूद तमाम वीडियोस को ज़ाया किया और टेप के इस ढेर को उठाकर बाथ टब में फेंक दिया और लाइटर के साथ इसने इन्हें आग लगा दी और एक चिंगारी भड़की थी और तस्वीरों में टेप का वो ढेर चलने लगा। इसने एग्जॉस्ट ऑन कर दिया, बाथरूम की खिड़कियां खोल दी। वो इस ढेर को इसलिए जला रहा था क्योंकि वो इस आग से बचना चाहता था जो दोज़ख में इसे लपेटों में ले लेती। आग की लपेटें तस्वीरें और टेप के इस ढेर को खा रही थी, यूं जैसे वो सिर्फ आग के लिए बनाई गई हूँ। वो पलके झपके बगैर टब में आग के इस ढेर को देख रहा था और यूं जैसे वो इस वक्त किसी दोज़ख के किनारे खड़ा था। इस रात पहली इस पहाड़ी पर इस हालत में इस्लामाबाद की रोशनियों को देखते हुए इसने सोचा था कि उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है और वो इसके बाद दोबारा कभी इन रोशनियों को नहीं देख सकेगा। इसने ज़ियानी हालत में गला फाड़कर चीखते हुए बार बार कहा था, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे एक मौका दे, सिर्फ एक मौका। मैं दोबारा गुनाह के पास तक नहीं जाऊंगा, मैं कभी गुनाह के पास नहीं जाऊंगा। इसे ये मौका दे दिया गया था। अब इस वादे को पूरा करने का वक्त था। आग ने इन सब कागजों को राख बना दिया था। जब आग बुझ गई तो इसने पानी को एक पाइप के साथ इस राख को बहाना शुरू कर दिया। सलार पलट कर दोबारा वाश बेसिन के सामने आकर खड़ा हो गया। इसके गले में मौजूद सोने की चेन को लोग उतार कर ले गए थे, मगर इसके कान की लौ में मौजूद डायमंड टॉप्स में था। वो प्लेटिनियम में जुड़ा हुआ था और इन लोगों ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी थी। शायद इनका ख्याल होगा कि वो कोई मामूली पत्थर या फिर जरकून होगा, या फिर शायद इसके लंबे बाले खुले बालों की वजह से इसके कान की लौ छुपी रही होगी। वो कुछ देर आईने में खुद को देखता रहा। फिर इसने कान की लौ में मौजूद टॉप्स उठाकर वाश बेसिन के पास रख दी और शेविंग किट में मौजूद क्लिपर से निकालकर अपने बाल काटने लगा। बड़ी बेरहमी और बड़ी बेदर्दी के साथ वाश बेसिन में बहता हुआ पानी इन बालों को अपने साथ बहाकर ले जाता रहा। रेजर निकालकर इसने शेव करनी शुरू कर दी। वो जैसे अपनी तमाम निशानियों से पीछा छुड़ा रहा था। शेव करने के बाद इसने अपने कपड़े निकाले, अपने हाथों पर बंधी पट्टियां खोली और शावर के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो पूरा 1 घंटा अपने पूरे जिस्म के एक हिस्से को कलमा पढ़ पढ़ कर साफ करता रहा, यूं जैसे वो आज पहली बार इस्लाम से मुतारिफ हुआ हो, पहली बार मुसलमान हुआ हो। वॉशरूम से बाहर आकर इसने फ्रिज में रखे सेब के चंद टुकड़े खाए और फिर सोने के लिए लेट गया। दोबारा इसकी आंख अलार्म से खुली जिसे इसने सोने से पहले लगाया था। वो बज रहे थे। माय गॉड सलाह, अपने बालों को क्या किया तुमने? तैयबा से देखते ही कुछ देर के लिए भूल गई कि वो बोलने के काबिल नहीं था। सलार ने अपनी जेब से कागज निकालकर उनके सामने रख दिया। मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, इस पर लिखा हुआ था। किस लिए? तैयबा ने इसे हैरानी से देखा। तुम अभी ठीक नहीं हुए, कुछ घंटे पहले ही तुम्हें हॉस्पिटल से ले आए हैं। तुम एक बार फिर आवारागर्दी कर निकलना चाहते हो? तैयबा ने इसे कदर नरम आवाज में झड़का। माँ, मैं कुछ किताबें खरीदना चाहता हूँ। सलार ने एक बार फिर कागज पर लिखा। मैं आवारागर्दी के लिए नहीं जा रहा। तैयबा कुछ देर से देखती रही। तुम ड्राइवर के साथ चल जाओ। सलार ने सर हिला दिया। वो जिस वक्त मार्केट के पार्किंग में गाड़ी से उतरा, शाम हो चुकी थी। मार्केट की रोशनी वहां जैसे रंग नूर का एक सैलाब ले आई थी। वो जगह जगह फिरते लड़के लड़कियों को देख सकता था। मगरिबी मलबूसात में मलबूस बेफिक्री लापरवाही से कहके लगाते हुए जिंदगी में पहली बार इस जगह से वहशत हुई थी। वही वहशत वो जो 48 घंटे पहले मारगला की इन पहाड़ी पर महसूस करता रहा था। वो इन ही लड़कों में से था, लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाला, बुलंद बांग कह के लगाने वाला, फजूल और बेहुदा बातें करने वाला। अपना सर नीचे किए वो किसी भी चीज पर ध्यान दिए बगैर सामने नजर आने वाली बुक शॉप में चला गया। अपनी जेब से कागज निकालकर इसने दुकानदार को अपनी मतलूबा किताबों के बारे में बताया। वो कुरान पाक का एक तर्जुमा और नमाज के बारे में कुछ दूसरी किताबें खरीदना चाहता था। दुकानदार ने इसे हैरानी से देखा। वो सलार को अच्छी तरह जानता था। वो वहां से पोर्नोग्राफी के गैर मुल्की मैगजीन्स और सिडनी शेल्टन और हेरल्ड रॉबिन्स में चंद दूसरे इंग्लिश नॉवेल्स लिखने वाले के हर नए नावल को खरीदने का आदी था। सलार इनकी नज़रों के इस्तेजाब को समझता था। वो इसे नजरें मिलाने के बजाय सिर्फ काउंटर को देखता रहा। वो आदमी किसी सेल्समैन को हदायत देता रहा। फिर इसने सलार से कहा, बड़े दिन बाद आए, कहीं गए हुए थे? स्टडीज के लिए बाहर। इसने सर लाते हुए सामने पड़े हुए कागज पर लिखा।
اور یہ گلے کو کیا ہوا؟ بس ٹھیک نہیں ہے، اس نے لکھا۔ سیلز مین قرآن پاک کا ترجمہ دوسری مرتبہ کتابیں لے آیا۔ ہاں، یہ اسلامی کتابوں کا آج کل بڑا ٹرینڈ چلا ہوا، لوگ بہت پڑھنے لگے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، خاص طور پر باہر جا کر تو ضرور پڑھنا چاہیے، دکاندار نے بڑے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ سالار نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ اپنے سامنے پڑی کتاب پر ایک نظر دوڑانے لگا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دائیں ہاتھ قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ کاؤنٹر پر خالی جگہ پر شاپ کیپر اس کے سامنے پورنوگرافی کے کچھ نئے میگزین رکھ دیے۔ کتابوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ یہ نئے آئے ہیں؟ میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں، ہو سکتا ہے آپ خریدنا چاہیں۔ سالار نے ایک نظر قرآن پاک ترجمے کو دیکھا تو اس نظر چند انچ دور پڑے ان میگزین کو دیکھا۔ غصے کی ایک لہر سے اس کے اندر اٹھی تھی، کیوں وہ نہیں جانتا تھا؟ اپنے بائیں ہاتھ سے ان میگزین کو اٹھا کر وہ جتنی دور شاپ کے اندر پھینک سکتا تھا اس نے پھینک دیے۔ چند لمحوں کے لیے پوری شاپ میں خاموشی چھا گئی۔ سیلز مین ہکا بکا کھڑا تھا۔ بل، سالار نے کاغذ پر گھسیٹا اور اس چہرے کے ساتھ ہی سیلز مین کی آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو کیا۔ سیلز مین نے کچھ بھی کہے بغیر اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ان کتابوں کا بل بنانا شروع کر دیا جو اس کے سامنے رکھی تھی۔ چند منٹوں میں سالار نے بل ادا کی اور کتابیں اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ دیا۔ ایڈیٹ! دکان سے باہر نکلتے ہوئے اس نے کاؤنٹر کے پاس کھڑی لڑکی کا تبصرہ سنا۔ مخاطب کون تھا اس نے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، وہ جانتا تھا وہ تبصرہ اسی پر کیا گیا تھا۔ 2 ہفتے بعد اس کی آواز بحال ہو گئی تھی، اگرچہ اب اس کی آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی مگر وہ بولنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ان 2 ہفتوں میں وہ روح کی دریافت میں مصروف رہا۔ وہ زندگی میں پہلی بار یہ کام کر رہا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ روح بھی کوئی وجود رکھتی تھی۔ اگر روح کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ زندگی میں پہلی بار خاموشی کے ایک لمبے فیز میں داخل ہوا تھا۔ بولنا نہیں، سننا، صرف سننا بھی بعض دفعہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اس کا ادراک اسے پہلی بار ہو رہا تھا۔ اسے زندگی میں کبھی رات سے خوف نہیں آتا تھا، اس واقعے کے بعد اسے رات سے بے تحاشا خوف آنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی لائٹ آن آف کر کے سوتا تھا۔ اس نے پولیس کسٹڈی میں ان دونوں لڑکوں کو پہچان لیا تھا مگر وہ پولیس کے ساتھ اس جگہ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا جہاں اس شام وہ اسے باندھ کر چھوڑ آئے تھے۔ وہ دوبارہ کسی ذہنی پراگندگی کا شکار ہونا چاہتا تھا۔ اس نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنے بے خواب راتیں نہیں گزاری تھی مگر اب یہ ہو رہا تھا کہ وہ سلیپنگ پلز کے لیے بغیر سونے میں کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ بعض دفعہ جب وہ سلیپنگ پلز نہیں نہ لیتا تو وہ سارے دن جاگتے ہوئے گزار دیتا۔ اس نے نیو ہیون میں بھی چند اپنے ہفتے ایسے گزارے تھے، اتنے ہی تکلیف در، اذیت ناک مگر تب صرف الجھن اور اضطراب تھا، شاید کسی حد تک پچھتاوا۔ مگر اب وہ ایک تیسری کیفیت سے گزر رہا تھا۔ خوف سے وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس رات اسے کسی چیز سے زیادہ خوف آیا تھا، موت سے، قبر سے یا پھر دوزخ سے۔ امامہ نے کہا ایکسٹیسی کے بعد پین ہوتی ہے، موت پین تھی۔ اس نے کہا پین کے بعد نتھنگنیس ہوگی، قبر نتھنگنیس تھی۔ امامہ نے کہا نتھنگنیس کے بعد ہیل آ جائے گا۔ وہاں تک پہنچنا نہیں چاہتا تھا، اس ایکسٹیسی سے بچنا چاہتا تھا اور جو اسے پین سے ہیل کا سفر کرنے پر مجبور کر دیتی۔ اگر مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا تو میں ماما کو کیسے پتہ تھا؟ وہ میری ہی کی عمر ہے، وہ میری عمر کی ہے، وہ میرے جیسے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، پھر اس کے پاس ان سوالوں کے جواب کیسے آ گئے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگا، سائشیاں تو اس کے پاس بھی ویسی ہی تھی جیسی میرے پاس تھی، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق تھا؟ وہ جس مکتبہ فکر سے تھی وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ کیوں اس مکتبہ فکر سے منسلک رہنا نہیں چاہتی تھی؟ اس نے پہلی بار اس کے بارے میں تفصیلی طور پر پڑھا۔ اس کی الجھنوں میں اضافہ ہوا۔ ختم نبوت پر اختلاف کیا اتنا اہم ایشو ہے کہ ایک لڑکی اس طرح اپنا گھر چھوڑ کر چلی جائے؟ میں نے اسٹر سے اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہارے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنے پر تیار ہو جاؤں گی؟ ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے، پھر گناہ بھی کرتا ہے اور جو ہر کام کرتا ہے جس سے میرے پیغمبر نے منع کیا ہے؟ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین نہ رکھنے والے سے شادی نہیں کروں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے کے ساتھ بھی زندگی نہیں گزاروں گی۔ اسے امامہ ہاشم کا ہر لفظ یاد تھا۔ وہ مفہوم پر پہلی بار غور کر رہا تھا۔ تم یہ بات نہیں سمجھو گے، اس نے بہت بار سالار سے جملہ کہا تھا، اتنی بار کہ وہ اس جملے سے چڑھنے لگا تھا۔ آخر وہ یہ بات کہہ کر اس پر کیا جتانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی بہت بڑی اسکالر یا پارسا تھی، وہ اس سے کمتر؟ اب وہ سوچ رہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہتی تھی، وہ واقعی تب کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں تھا۔ کیچڑ میں رہنے والا کیڑا یہ کیسے جان سکتا تھا کہ وہ کس گندگی میں رہتا ہے؟ اسے اپنے بجائے دوسرے گندگی میں لپٹے اور گندگی میں رہتے نظر آتے، وہ تب بھی گندگی میں تھا۔ مجھے تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ اسے پہلی بار اب ان دونوں چیزوں سے گھن آئی۔ آئینے کے سامنے رکھے ہوئے جملہ کسی بز ورڈ کی طرح کئی ماہ تک اس کے کانوں میں گونجتا رہا۔ وہ ہر بار اسے ذہن سے جھٹکتا، مشتعل ہو جاتا، اپنے کام میں مصروف ہو جاتا، مگر اب پہلی بار اس نے محسوس کیا تھا کہ اسے خود بھی اپنے آپ سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ اپنا گریبان بند رکھنے لگا تھا، اپنی آنکھوں کو جھکانے لگا۔
وہ آئینے میں بھی خود اپنی آنکھوں میں دیکھنے سے کترانے لگا تھا۔ اس نے کبھی کسی سے نہیں سنا تھا کہ کسی کو اس کی آنکھوں میں اس کی نظروں سے گھن آتی تھی، خاص طور پر کسی لڑکی کو۔ وہ اس کی آنکھیں نہیں، ان آنکھوں میں جھانکنے والا تاثر تھا جس میں ماما ہاشم کو گھن آئی تھی۔ وہ ماما ہاشم سے پہلے کسی لڑکی نے اس تاثر کو شناخت نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی لڑکیوں کو کمپنی میں رہتا تھا، وہ ایسی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ وہ ماما ہاشم نے کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی، اسے اپنی طرف دیکھتے ہی پا کر نظر ہٹاتی یا کسی اور چیز کو دیکھنے لگتی۔ سالار کو خوش فہمی تھی کہ وہ اسے نظریں اس لیے چرا رہی ہے کیونکہ اس کی آنکھیں بہت پرکشش تھیں۔ اسے پہلی بار اس کے منہ سے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا کہ اسے اس کی آنکھوں سے گھن آتی تھی۔ آنکھیں روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں، اس نے کہیں پڑھا تھا، کیا میری آنکھیں میرے اندر چھپی گندگی کو دکھانا شروع ہو گئی ہیں؟ اسے تعجب نہیں، وہ ایسے ہی تھا، مگر اس کی گندگی کو دیکھنے کے لیے سامنے والا پاک ہونا ضروری تھا۔ وہ ماما ہاشم پاک تھی۔ آپ اب مجھے کچھ بھی نہ سمجھائیں، آپ کو اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، سالار نے سکندر سے آنکھیں ملائے بغیر کہا۔ وہ دوبارہ یلہ جا رہا تھا اور جانے سے پہلے سکندر نے ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہی پرانی نصیحتیں کسی موہوم سی آس اور امید میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹھوسنے کی کوشش کی تھی، مگر اس بار ان کے بات شروع کرنے سے سالار نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ یقین دہانی کروائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار سکندر عثمان کو اس کے الفاظ پر یقین آیا تھا۔ وہ اس حادثے کے بعد اس میں آنے والی تبدیلیوں کو واضح طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ پہلے والا سالار نہیں رہا تھا، اس کی زندگی میں تبدیلی ہو چکی تھی۔ اس کا حلیہ، اس کا انداز، سب کچھ اس کے اندر کے شعلے کو جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دیا تھا۔ صحیح ہوا تھا یا غلط، کہ تبدیلیاں اچھی تھی یا بری، خود سکندر عثمان بھی اس پر کوئی رائے دینے کے قابل نہیں ہوئے تھے، مگر انہیں یہ ضرور معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی تھی۔ انہیں یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی بار چوٹ کھائی تھی، اور زندگی میں پہلی بار پڑنے والی چوٹ بڑے بڑوں کو رلا دیتی ہے۔ وہ پھر 21-22 سال کا لڑکا تھا۔ زندگی میں بعض دفعہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم طریقے سے باہر آئے ہیں یا طریقے میں داخل ہوئے ہیں۔ اندھیرے میں سمت کا پتہ نہیں چلتا، مگر آسمان اور زمین کا پتہ ضرور چل جاتا ہے، بلکہ ہر حال میں چلتا ہے۔ سر اٹھانے پر آسمان ہی ہوتا ہے، سر جھکانے پر زمین ہوتی ہے۔ دائیں بائیں آگے پیچھے پانچویں سمت پیروں کے نیچے ہوتی ہے۔ وہیں زمین نہ ہونا تو پتال آ جاتا ہے۔ پتال میں پہنچنے کے بعد کسی کی سمت کی ضرورت نہیں رہتی۔ چھٹی سمت سر سے اوپر ہوتی ہے، وہیں جایا جا نہیں سکتا۔ وہاں اللہ ہوتا ہے، آنکھوں سے نظر نہ آنے والا، مگر دل کی ہر دھڑکن، خون کی ہر گردش اور ہر آنے جانے والے سانس، حلق سے اترنے والے ہر نوالے کے ساتھ محسوس ہونے والا۔ وہ فوٹوگرافی میموری، وہ 150+ IQ لیول سے اسے عذاب لگ رہا تھا۔ وہ سب کچھ بھولنا چاہتا تھا، وہ سب کچھ جو وہ کرتا رہا، وہ کچھ بھی بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ کوئی اس سے اس کی تکلیف پوچھتا۔ نیو ہیمن واپس آنے کے بعد اسے زندگی کے ایک نئے سفر کو شروع کیا تھا۔ اس رات اس جنگل کے ہولناک اندھیرے اور تنہائی میں اس درخت کے ساتھ بندھے ہلکتے ہوئے کیے گئے تمام وعدے سے یاد آئے۔ وہ سب سے اب بالکل الگ تھلگ رہنے لگا تھا، معمولی سے رابطے اور تعلق کے بھی بغیر۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، وہ صاف گو تو ہمیشہ سے ہی تھا، مگر اس حد تک ہو جائے گا اس کے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی اس کی توقع نہیں تھی۔ چند ہفتے اس کے بارے میں اس کا گروپ چے میں گوئیاں کرتا رہا، پھر یہ چے میں گوئیاں اعتراضات اور تبصروں میں تبدیل ہوگی۔ اس کے بعد تنزیہاں، جملے اور ناپسندگی میں پھر سب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ سالار سکندر کسی کی زندگی کا مرکز اور محور نہیں تھا، وہ دوسرا کوئی اس کی زندگی کا۔ اس نے نیو ہیمن پہنچنے کے بعد جو چند کام کیے تھے، اس میں جلال انصر سے ملاقات کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ پاکستان سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر سے امریکہ میں اس کا ایڈریس لے آیا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ اس کا ایک کزن بھی اسی ہاسپٹل میں کام کرتا تھا۔ باقی کا کام بہت آسان ثابت ہوا، ضرورت سے زیادہ آسان۔ وہ اس سے ایک بار پھر مل کر اسے معذرت کرنا چاہتا تھا، اسے ان تمام جھوٹوں کے بارے میں بتا دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے ماما کے بارے میں، ماما کو اس کے بارے میں بولتا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کے تعلق میں اپنے رول کے لیے شرمندہ تھا، اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر تک پہنچ چکا تھا، وہ ماما ہاشم تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ جلال انصر کے ساتھ ہاسپٹل کے کیفے ٹیریا میں بیٹھا ہوا تھا۔ جلال انصر کے چہرے پر بے حد سنجیدگی تھی، اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بال اس کی ناراضگی کو ظاہر کر رہے تھے۔ سالار کچھ دیر پہلے ہی وہاں پہنچا تھا۔ جلال انصر اسے وہاں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے جلال سے چند منٹ مانگے تھے۔ وہ 2 گھنٹے انتظار کروانے کے بعد بالآخر کیفے میں آ گیا تھا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم نے مجھے ڈھونڈا کیسے؟ اس نے آپ جناب کے تمام تکلفات کو برطرف کرتے ہوئے ٹیبل پر بیٹھتے ہی سالار سے کہا، یہ اہم نہیں ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ میں کچھ دیر تمہارے ساتھ یہاں گزاروں تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا۔ میں نے اپنے کزن سے مدد لی ہے، وہ ایک ڈاکٹر اور اس شہر میں بہت عرصے سے کام کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں جانتا اس نے آپ کو کیسے ڈھونڈا، میں نے صرف آپ کا نام اور کچھ دوسری معلومات دی تھی، سالار نے کہا۔ لنچ؟ جلال نے بڑے رسمی انداز میں کہا۔ وہ ٹیبل پر آتے ہی اپنی لنچ ٹرے ساتھ لے کر آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا، سالار نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔
جلال نے کندھے اچکائے اور کھانا شروع کر دیا۔